بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 31 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا 5واں باب سؤر بنی آدم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم فریق ثانی کی طرف سے دوسرے قسم کے دلائل کا جائزہ لیں گے، جس کے اندر وہ واضح طور پہ ثابت کر رہے ہیں کہ مرد کے لیے عورت کا بچا ہوا پانی اور عورت کے لیے مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو جعفر فلم يكن في هذا عندنا حجة على ما يقول اہل المقالة الاولى۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فلم يكن في هذا عندنا حجة على ما يقول اہل المقالة الاولى۔ ان آثار میں ہمارے نزدیک پہلے قول والوں کے قول کے خلاف کوئی حجت نہیں ہے، لأنه قد يجوز أن يكون كانا يغتسلان جميعا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ غسل کرتے ہوں۔ وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر فنظرنا في ذلك فإذا، حالانکہ لوگوں کے درمیان تو اختلاف اس وقت ہے جب دونوں میں سے ایک دوسرے سے پہل کرے، تو ہم نے اس سلسلے میں دوسرے آثار کو دیکھا۔ اس عبارت کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ فریق مخالف کے ایک اعتراض کو ذکر کر رہے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیں کہ یہ جو دلائل فریق ثانی کے ذکر کیے ہیں، ان دلائل کی وضاحت خود ہی فرما رہے ہیں۔ اعتراض سمجھے یا وضاحت سمجھے۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، فریق ثانی جو اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کے لیے مرد کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا اور مرد کے لیے عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا، یہ جو مذہب ہے، اس مذہب کے تحت 13 سنتوں کے ساتھ جو دلائل ہم نے پہلے درس کے اندر ذکر کیے ہیں، وہ بظاہر جمہور کا مستدل نہیں بن سکتی، کیونکہ ان روایات سے مرد و عورت کا ایک ساتھ طہارت حاصل کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ جتنی روایات تھی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دوسرے صحابہ کی، جس کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و زوجہ مطہرہ ایک ہی برتن سے وضو بناتے یا ایک ہی برتن سے غسل کرتے، کہ مرد و عورت ایک ساتھ طہارت حاصل کرنے کا اس سے جواز ثابت ہو رہا ہے، اور فریق اول بھی اس کے قائل ہیں۔ اصل جو اختلاف ہے، تو کہتے ہم نے جو روایات پیش کی ہیں وہ روایات ان کے خلاف حجت نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے اندر یہ احتمال موجود ہے ان یکون کانا یغتسلان جمیعا، کہ دونوں اکٹھے غسل کر رہے ہو یا دونوں اکٹھے مرد و عورت دونوں اکٹھے وضو بنائیں، اس کا جواز ثابت ہو رہا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا التَّنَازُعُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا ابْتَدَأَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ، تو انما التنازع بین الناس، بین الناس سے مراد فقہا ہے۔ فقہاء کرام کے نزدیک تنازع اور اختلاف صورت میں ہے کہ ان میں سے ایک پہلے وضو یا غسل کرے، دوسرا بعد میں وضو غسل کرے، یعنی مرد پہلے وضو بنائے، اس کے بچے ہوئے پانی کو عورت استعمال کرے، یا عورت پہلے وضو یا غسل بنائے، اس کے بچے ہوئے پانی کو مرد استعمال کرے۔ اس کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ دلائل ہیں تو وہ پیش کریں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا، یہاں سے اس کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے، جو کہ احناف کا مذہب و مسلک ہے، فرمایا ہمارے پاس تو ایسی بھی احادیث ہے، کتب احادیث کو
چھانٹنے کے بعد ہمارے سامنے ایسی بہت سی احادیث آ جاتی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث ام سبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے 2 سنتوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے 8 سنتوں کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جن کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ اس مسئلے میں بالکل واضح ہے کہ جن احادیث سے امام طحاوی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، جن احادیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے وضو بنایا اور زوجہ محترمہ نے بعد میں وضو بنایا، یا پہلے انہوں نے وضو بنایا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو بنایا، گویا کہ 11 سنتوں کے ساتھ یہ احادیث پیش کی ہیں، جن روایات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرد کے لیے عورت کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا، اور عورت کے لیے مرد کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ چلے ہم ان احادیث پر نظر ڈالتے اور ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عبد الوهاب عن أسامة بن زيد عن سالم عن أم سبية الجهينية رضي الله تعالى عنها وعنهم قال وزعم أنها قد أدركت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد۔ حضرت ام سبیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں ایک برتن سے وضو کرنے میں میرا ہاتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آگے پیچھے ہوتا رہا، تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کے بعد پانی لیتے تھے۔ وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن سالم بن النعمان عن أم سبية الجهينية رضی اللہ تعالی عنہا مثلا۔ یہ دوسری سند کے ساتھ ام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس کے اندر پہلے والے الفاظ ہے کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو بنا رہے تھے۔ ففی ھذا دلیل، اس میں اس بات کی دلیل ہے علی ان احدہما قد کان یاخذ من الماء بعد صاحبہ، کہ ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے اس بعد برتن سے پانی لیتے تھے، کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کے بعد پانی لیتے تھے۔ ابھی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا محمد بن المنہال قال حدثنا یزید بن زرعی قال حدثنا ابان بن سمعة عن اکرمة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها وعنهم قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد يبدأ قبلی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے پانی لیتے تھے۔ ففی ھذا دلیل علی ان سور الرجل جائز للمرأة التطہیر بہ، اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ مرد کے بچائے ہوئے پانی سے عورت کے لیے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف فی ایدینا من الجنابہ۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جنابت کا غسل کرتے تھے، اور اس برتن میں ہمارے ہاتھ آگے پیچھے ہوتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابی الجیزی قال
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح وقال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا أفلح فذكر مثله بإسناده. یہ دو سندوں کے ساتھ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی والی حدیث ذکر کی گئی ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جنابت غسل کرتے تھے اور ہمارے ہاتھ اس میں آگے پیچھے ہوتے تھے. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أنازع أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من إناء واحد من الجنابة. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جنابت کا غسل کرنے میں جھگڑا کرتے تھے. ابھی قال حدثنا سلیمان بن شعیب الکیسانی قال حدثنا الحسیب قال حدثنا حمام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها وعنهم أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قبله صلى الله عليه وسلم. حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے چلو بھر لیتے، کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلو بھر لیتی تھی. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن مبارك بن فضالة عن امي عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فاقول ابقي لي. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے. میں کہتی تھی کہ میرے لیے بھی رہنے دیجیے، اب کے لیے میرے لیے بھی رہنے دیجیے. وبه قال حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا مبارك فذكر باسناده مثل. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث ہے جو پہلے گزری ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے اور میں کہتی تھی میرے لیے باقی رکھیے، میرے لیے رہنے دیجیے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی یہ ایک اور سند ہے، 8ویں سند ہے، جس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے، میں کہتی میرے لیے باقی رہنے دیجیے. دیکھیے اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غسل کرتے تھے اور باقی ماندہ پانی سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال سے بچ جاتا تھا اس سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طہارت حاصل کرتی تھی. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها وعنهم أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقالت له فقال إن الماء لا ينجسه شيء. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے
جنابت کا غسل کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس سے وضو بنانے لگے۔ فقالت لہو، تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس پانی سے جنابت کا غسل کیا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجس شيء، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ فقد روینا فی هذه الآثار تطہر کل واحد من الرجل والمرأة بسور صاحبہ، تو ہم نے ان آثار میں روایت کیا کہ مرد اور عورت میں سے ہر ایک کا دوسرے کے بچائے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا۔ فزاد ذلك ما روینا فی اول هذا الباب، تو یہ آثار اور باب کے شروع میں جتنی روایات ایسی ہیں ان کے اندر تعارض ہو گیا۔ فوجب النظر ہا ہونا، تو یہاں قیاس ضروری ہو گیا۔ بہرحال امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان 11 سندوں کے اندر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ سے وضو پہلے بنا لیتے تھے اور زوجہ محترمہ بعد میں بنا لیتی، جیسے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات سے بالکل واضح ہے۔ اب کے لیے فرما لیتی کہ میرے لیے پانی بچائے رکھنا، میرے لیے پانی بچ کے رکھنا۔ تو ان 11 سنتوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرد کے لیے عورت کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا، عورت کے لیے مرد کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، جس کے اندر ہم نے صرف ایک بات پڑھی ہے کہ وہ واضح دلائل کون سے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو رہی ہو، ثابت ہو رہی ہے وضاحت کے ساتھ کہ پہلے مرد وضو بنائے، اس کے بچے ہوئے پانی سے عورت وضو بنائے، یا پہلے عورت وضو بنائے اس کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو بنائے۔ یہ دونوں باتیں ان روایات سے ثابت ہو چکی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔